أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. آگے پڑھیں. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. اللہ. گناہ کو مٹانے کے حوالے سے امام صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نصیحت کی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی ضرور کیجیے تاکہ اس سے وہ گناہ مٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الحسنات یذہبن السیئات وینبغی ان تکون الحسنات من جنس السیئات. یہ بہت اہم اصول ہے کہ جس قسم کا گناہ ہوا ہے اس قسم کی نیکیاں زیادہ کی جائیں. آپ نے غیبت کی ہے کسی کی، یہ گناہ ہوا ہے تو بڑی مجلس کے اندر اس بندے کے بارے میں اچھے کلمات کہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعائے خیر کریں. مالی معاملے میں کوئی گناہ ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. نماز کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں. تو جس قسم کا گناہ ہے اسی جنس میں سے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. ویسے تو ہر نیکی ہی بعض دفعہ گناہ کو مٹانے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس قسم کی نیکیاں ابلغ فی المحو، مٹانے میں زیادہ مؤثر ہیں. والذنوب یزول موجبها باشیاء. گناہوں کا جو انجام ہے وہ انجام صحت کے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انجام مال کے لحاظ سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. گناہ کا اثر اولاد پر بھی ہو سکتا ہے، گناہ کا اثر موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے، گناہ کا اثر قبر میں بھی ہو سکتا ہے، گناہ کا اثر میدان محشر میں بھی ہوگا، گناہ کا اثر پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہوگا، اور گناہ کا اثر اللہ کا سامنا کرتے ہوئے، اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی ہوگا. تو دنیا میں جو اس کا اثر ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے کی فکر یہ بھی ہونی چاہیے. موت کے وقت جو اثر ہو سکتا ہے اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. والد گرامی رحمہ اللہ کئی دفعہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا پہلے یہ دعا کیا کریں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے. گناہ ایسے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سے محروم نہ ہو. گناہ کے اثرات تو بہت بعید ہوتے ہیں اور مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں. تو اس لیے امام صاحب نے موجب کا لفظ استعمال کیا کہ جتنے بھی اس کے اثرات ہیں، جو اس کے اثرات کا وجہ بننے والی چیزیں ہیں، مختلف چیزوں سے گناہ کے اثرات ختم ہوتے ہیں. تو 4 چیزیں امام صاحب نے بیان کی. پہلی چیز توبہ ہے. توبہ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے اور عمل کے ساتھ ہے. جیسا کہ اس کی شروط واضح ہیں
ندامت محسوس کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، وعدہ کر لینا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، حقوق العباد ہیں تو اس کا حق واپس کر دینا۔ اور دوسرے ہے الاستغفار من غیر توبہ، توبہ نہیں بھی کر رہا بندہ پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اثر تو مٹے گا۔ تو گویا کہ زبان کے ساتھ معافی مانگتے رہنا اس کا ایک اپنا اثر ہے، اگرچہ زیادہ اثر توبہ سے ہوگا لیکن اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ يَغْفِرُ لَهُ إِجَابَةً لِدُعَائِهِ وَإِن لَّمْ يَتُبْ۔ اللہ بہت مہربان ہے، توبہ وہ نہیں بھی کر سکا لیکن اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس گناہ کے اندر ہی کہیں اس کی موت آ گئی ہے تو بہت ممکن ہے سچے دل سے جو اس نے معافی مانگی ہے ابھی چھوڑا نہیں ہے شاید اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ یہ آگے آئے گا مسئلہ۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ فَهُوَ الْكَمَالُ، توبہ اور استغفار اکٹھے ہو جائیں تو اصل مرتبہ یہی ہے۔ الاعمال الصالحہ المکفرہ، تیسرا ہے وہ اعمال کرنا جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ تو گناہوں کے جو مٹانے والے اعمال ہیں ان کو کفارات کہتے ہیں۔ تو کفارات کی دو قسمیں ہیں، الکفارات المقدرہ، الکفارات المطلقہ۔ الکفارات المقدرہ ای المعینہ التي عینها الشارع علی اعمال مخصوصہ، وہ کفارات جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے خود مقرر کر دیا ہے۔ رمضان کے دن میں بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے تو اس کا کفارہ طے ہے، پھر وہی کرے۔ زہار کا کفارہ طے ہے، وہی کرے۔ حج کے بعد معذورات کا کفارہ طے ہے، پھر وہی کرے۔ کہیں وہ گردن کو آزاد کرنا ہے، کہیں وہ صدقہ کرنا ہے، کہیں وہ روزے رکھنا ہے، کہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے ہیں۔ تو جتنے یہ کفارات ہیں یہ کون سے ہو گئے؟ الکفارات المقدرہ، کہ فلاں گناہ ہوا ہے تو اب تم ایسے کرو۔ یا شکار اس نے کر لیا، اس کا کفارہ بھی مقدر ہے۔ یہ کفارات 4 قسم کے عموماً ہوتے ہیں۔ ہدیٌ، کہیں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ عتقٌ، کہیں غلام کو آزاد کرنا ہے۔ صدقۃ، کہیں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صیام، اور کہیں وہ روزے رکھنا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ انشاءاللہ واقف ہیں۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ الْمُطْلَقَةُ، مطلق کفارات کچھ اعمال وہ ہیں جیسا کہ نماز ہے، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، دعوت کا کام ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحِ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمْعَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا مَنْ قَالَ كَذَا وَعَمِلَ كَذَا غُفِرَ لَهُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ الْجُمْعَةُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ۔ جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اس انداز سے گناہوں کو معاف، یہ کفارات مطلقہ ہے۔ وَهِيَ كَثِيرَةٌ لِمَنْ تَلَقَّاهَا مِنَ السُّنَنِ خُصُوصًا مَا صُنِّفَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، بالخصوص فضائل اعمال کی کتابوں میں ان کفارات کا تذکرہ موجود ہے۔ فضائل اعمال میں سب سے خوبصورت کتاب آپ کے خیال میں کون سی ہے؟ جی شیخ ظہیر، بہت ساری کتابیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ساری ہی مفید ہیں، لیکن بالخصوص ان کے اندر بھی محدثین کے مختلف مناہج رہے ہیں۔ کچھ محدثین نے صرف ترغیب کے پہلو کے اوپر فوکس کیا ہے، اور اس میں المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح، امام دمیاطی کی بہت خوبصورت اور جامع کتاب ہے۔ المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح۔ المتجر مصدر میمی تجارت سے، المتجر تجارت، الرابح ربح سے، مفید تجارت، فی ثواب العمل الصالح، امام دمیاطی۔ امام منذری کی الترغیب والترہیب، اس میں ترغیب کا پہلو بھی ہے اور گناہوں سے ترہیب کا پہلو بھی ہے، اس میں صرف فضائل ہے۔ فضائل الاعمال کے نام سے بھی کتابیں ہیں، جیسے کہ امام ابن شہین رحمہ اللہ کی بھی اسی نام سے کتاب ہے۔
تو اس طرح کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں زیادہ موجود ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِنَایَةَ بِهَذَا مِنْ أَشَدِّ نعم تفضل۔ اس حوالے سے اس حوالے سے یہ جو حدیث ہے نا، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا خصوصاً آپ اپنے طور پہ اس کا جامع العلوم والحکم سے اس کی شرح کا مطالعہ کریں۔ امام ابن رجب کی جو کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں جو علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ تو 18ویں نمبر پہ یہ حدیث ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی 40 جو آپ نے شاید کل پرسوں پڑھی ہے، تو اس میں 18ویں نمبر پہ یہی والی حدیث ہے۔ تو اس کی شرح امام ابن رجب کی جو ہے جامع العلوم والحکم، اس میں امام ابن رجب نے تقریباً کوئی 10-12 صفحات کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، تو کن گناہوں کا بنتے ہیں؟ صرف صغائر کا بنتے ہیں یا کبیرہ گناہوں کا بھی بنتے ہیں؟ اس میں انہوں نے راجح اسی بات کو قرار دیا ہے، واللہ عالم، اور وہی راجح بھی لگتی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں نیک اعمال، یہ صغائر کا کفارہ بنتے ہیں، اور کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس کی دلیل انہوں نے وہ احادیث دی ہیں جس میں مشروط کر دیا گیا ہے مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ مَجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ مَا لَمْ يُصِبْ الْمَقْتَلَ۔ بعض روایات میں ان الفاظ کا اضافہ موجود ہے کہ یہ نمازیں، یہ چیزیں کفارہ بنتی ہیں جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ بلکہ انہوں نے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے حدیث کی شرح میں جو بہت بڑی شخصیت اور جن کو پڑھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان تک ہماری رسائی نہیں، ان میں سے ایک امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، اور بالخصوص ان کی التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، بہت ہی خوبصورت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا۔ تو امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اوپر تو تقریباً جمہور محدثین کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور وضو، نماز، ان چیزوں سے صغائر معاف ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ انہوں نے سخت رد بھی کیا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا، ان کی یہ رائے ہے، اور بعض قلیل محدثین کی بھی رہی ہے کہ اللہ چاہے تو ساری معاف کر دیں، یہ بھی ایک رائے موجود ہے۔ امام ابن رجب نے لکھا یہ موقف تو مرجیہ کے قریب قریب ہے، مرجیہ کے قریب قریب ہے۔ تو ہمیں بہرحال توبہ پر ہی توجہ کرنی چاہیے، توبہ پر ہی توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعم۔ قال رحمه الله تعالى واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِنَایَةَ بِهَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا بِالْإِنسَانِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، اس کا اہتمام کرنا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، خصوصاً فی هذه الازمنہ ونحوها من ازمنة الفترات التي تشبه الجاہلیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بارے میں کیا کمنٹس دے رہے ہیں؟ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا دور جاہلیت سے ملتا جلتا ہے۔ امام صاحب کے دور کا یہ حال تھا، تو ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں ہمیں تو پھر اور زیادہ ضرورت ہے۔
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاہلیت بعدة أشیاء، وہ شخص جو علم اور دین کے ماحول میں رہتا ہے وہ بھی جاہلانہ بہت سارے کاموں کے ساتھ آلودہ ہو جاتا ہے۔ فَكَيْفَ بِغَيْرِ هَذَا، تو وہ شخص جس کو یہ ماحول ہی نصیب نہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ نعم۔ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. الله تواصل. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. بارك الله فيكم. الله أكبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم اور سنن من كان قبلكم دونوں ہی موجود ہیں۔ سنن سنت کی جمع ہو جائے گی اور سنن کا معنی طریقہ، معال دونوں کا ایک ہی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے طریقے پہ چلو گے یا پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے۔ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، جیسے تیر کا ایک پرا دوسرے پرے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ تیر کے جو مختلف حصے ہیں ان کے ناموں کا آپ خود مطالعہ کیجئے، اس وقت نہیں ہے۔ پیچھے سے لے کے آخر تک جتنے حصے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا۔ ویسے آپ میں سے کوئی اہل علم اگر یہ کام کر دے نا کہ مثلا صحیح بخاری سامنے رکھے یا صحیح مسلم اور منکرین حدیث کا رد کرنے کے لیے جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا ماخذ قرآن مجید سے نکال کے بتا دیں کہ طہارہ کی حدیث قرآن کی ان آیات سے اس کی سپورٹ ہو رہی ہے، نماز کے بارے میں احادیث قرآن کی ان آیات سے ان کی یہاں سے مستنبت محسوس ہو رہی ہیں، ان آیات سے مستنبت محسوس ہو رہی ہے، تو بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جتنی ان کو بیٹے مل جائیں اچھی بات ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ جی میں سمجھ نہیں سکا بیٹے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی 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 بارک اللہ فیک۔ میرا اصل مقصد یہ نہیں تھا بیٹے، اعتراضات نہیں، ہنسنے کی کوئی بات نہیں اس میں۔ تو اعتراضات تو بہت ساری احادیث، میرے صرف کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تدبر اس پہلو پہ ہونا چاہیے، اس پہلو پہ تدبر ہونا چاہیے۔ شیخ ظہیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام احادیث ایگزیکٹ مل بھی جائے، اور واقعتاً ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جی جی لیکن بہرحال تبیین ہے نا، حدیث قرآن ہی کی تبیین ہے، حدیث قرآن ہی کی تبیین ہے، اس سے ایک گہرائی ملتی ہے، انسان کو ایک گہرائی اور بصیرت ملتی ہے۔ بہت ساری حدیث آپ کو ایسی ملیں گی جو بالکل قریب قریب ہوں گی، بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ میں نے یہ چھوٹی سی میری ایک کتاب ہے تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، اس میں کافی ساری مثالیں لکھی بھی ہوئی ہیں، مل جائیں گی، بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں
ایک ایک تفصیل کے ساتھ مل جائے، لیکن بنیادی مصادر آپ کو کافی حد تک جوڑ لیں گے آپ قرآن مجید سے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی، اب دیکھیں ہم لوگ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، شیخ صاحب نے اشارہ کر دیا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو اس کا ماخذ انہوں نے کیا، هذا خبر تصدیقه في قوله تعالی فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا، وهذا امر قد يسري في المنتسبين الى الدين من الخاصة۔ بالخصوص امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور دین والے لوگوں کی بھی امام ابن تیمیہ نے دو قسمیں کر دی، ادھر توجہ کیجیے، وہ دین والے جو عامت الناس میں سے ہیں اور وہ دین والے جو اہل علم میں سے ہیں۔ بہت سارے مقامات پہ وضاحت کے ساتھ شیخین نے لکھا ہوا ہے، امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ جتنے بھی امت مسلمہ میں سے جہال دین والے، دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر جب بھی گمراہی آتی ہے تو ان میں تشبہ ہوتا ہے نصارہ کے ساتھ، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے اور عمل نہیں ہوتا ان میں تشبہ ہوتا ہے یہود کے ساتھ۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی یہ قول بالخصوص معروف ہے، من ذل من عباد هذه الامہ ففیہ شبہ من النصارى، جو عابد و زاہد گمراہ ہوں گے اس امت میں سے ان کے اندر عیسائیوں کی کوئی مشابہت ہوگی، ومن ذل من علماء هذه الامہ ففیہ شبہ من الیہود، اور اس امت میں علماء میں سے جو گمراہ ہوں گے اس میں کوئی نہ کوئی یہودیوں والی صفت اور عادت پائی جاتی ہوگی۔ تو اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات۔ بارك الله فيك۔ وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك۔ ہم سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے شرح صدر کی نعمت دی ہو اور اس کے سینے میں نور رکھا ہو، اس پر یہ ضروری ہے کہ یہود و نصارہ کے جو بھی مسائل تھے ان کے اوپر اس کی نظر ہو، اور پھر وہ اپنے نفس کے اوپر بھی غور کرے کہ ان میں سے میرے اندر کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ان کی کمزوریاں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اپنے اوپر انسان مسلسل غور کرتا رہے، جس کو ہم محاسبۃ النفس کہتے ہیں، اپنا انسان محاسبہ کرتا رہے۔ فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، سب کے لیے مفید ترین علم یہ ہے کہ انسان یہ علم حاصل کرے کہ میں ان گمراہیوں سے، ان غلطیوں سے، گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، اور جو ہو چکے ہیں ان سے میں معافی کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ وہو اتباع السیئات الحسنات، نیکیاں ہوتی کیا ہیں؟ ما ندب اللہ الیہ علی لسانی، الحمدللہ الحمدللہ، ما ندب اللہ الیہ علی لسان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم من الاعمال والاخلاق والصفات، وہ اعمال جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائے، پسند کیے، وہ اخلاق یعنی عادات
جو پختہ اس کے جسم و جاں کا حصہ بن جائیں، والصفات اور ان اعمال کی کیفیات جیسے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان کے ساتھ وہ نیکیاں کرنا جیسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یعنی نیکیاں بھی اپنی طرف سے بندہ نہ بنائے، قرآن و سنت کے مطابق ان کو اپنائے بھی، ان کو اپنی زندگی کا پختہ حصہ بھی بنائے اور ان کی کیفیات بھی وہی رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ تو کتنے قسم کے کفارات ہو گئے ابھی تک؟ 4 بیان کیے نا امام صاحب نے۔ سب سے پہلا توبہ، اور دوسری استغفار، اور تیسری الاعمال المکفرات، اور اس کی 2 قسمیں ہوں گی، کفارات مقیدہ اور کفارات مطلقہ، اور اب چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں جی۔ ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیزیں بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں، المصائب المکفرہ، وہ پریشانیاں جو انسان کو پہنچتی ہیں، کل ما یؤلم من ہم، چاہے وہ مستقبل کے اندیشے ہوں، او حزن یا ماضی کے غم ہوں، او اذن فی مال یا مال، عزت، بدن کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو۔ الہم مستقبل کے لیے، الحزن اور الغم دونوں کی زیادہ تر حال کے لیے۔ یہ فرق ہوتا ہے کثرت استعمال کے لحاظ سے، فرق ہوتا ہے کثرت، ایسے ایک دوسرے کی جگہ تینوں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ماضی کے لیے حسن، مستقبل کے لیے اور موجودہ کے لیے غم، الغم جی۔ فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب۔ وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 وصیتیں فرمائیں، پہلی تھی اتق اللہ حیث ما کنت، اور دوسری واتبع السیئۃ الحسنہ، اور تیسری وخالق الناس بخلق حسن۔ تو خلق کے 2 معنی ہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے ابن تیمیہ نے وضاحت کر دی۔ پہلا معنی ہے الخلق الحسن یعنی الدین، پورا دین ہی خلق حسن ہے۔ اس میں حقوق اللہ بھی آ جائیں گے اور حقوق العباد بھی آ جائیں گے۔ اخلاقک مع اللہ، اخلاقک مع کتاب اللہ، اخلاقک مع الملائکہ، اخلاقک مع النبی۔ تو اس لحاظ سے پورا دین کیا ہے؟ الخلق الحسن۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، امام مجاہد نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، علی دین عظیم، علی دین عظیم۔ تو پھر اس پورے دین میں سے اس کا خصوصی معنی خلق حسن کا، یعنی دوسرا معنی ہو گیا خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن۔ تو الخلق الحسن ایک عمومی معنی میں پورا دین ہی خلق حسن ہے، اور اس کا جو خصوصی معنی ہے
حقوق العباد کے حوالے سے خالق الناس بخلق حسن. تو لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے اس کی بہت ہی عظیم وضاحت کی ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے ان تصل من قطعک، جو تجھ سے ٹوٹتا ہے اس کے ساتھ بھی جڑو. سلام، اکرام، دعا، استغفار، اس کی تعریف، اس سے ملاقات. وتعطی من حرمک، جو تمہیں کبھی مفاد نہیں دیتا اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہو، تعلیم، کوئی فائدہ، کوئی مال، کوئی پیسہ. اور تیسرا وتعفو عمن ظلمک، جس نے ظلم کیا ہے آپ پر اس کو معاف کرتے ہیں، چاہے وہ ظلم نفس انسانی کے قتل، خون کے باب میں ہو، یا مال کے حوالے سے ہو، یا عزت کے حوالے سے. کچھ ان میں سے ایسے اخلاق حسنہ ہیں جن پہ عمل واجب ہے، اور کچھ وہ ہیں جن پہ عمل مستحب ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اس وقت خصوصاً ہمارے طبقے کو اس کی ضرورت ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. خلق حسن کی تعریف میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 4 چیزیں ہیں، یعنی یہ جو خصوصی معنی والا خلق حسن ہے لوگوں کے ساتھ. طلاقت الوجہ، چہرے میں رونق، مسکراہٹ، اسمائلنگ، کیونکہ یہ آپ کا ایکسپریشن ہے، یہ آپ کا ایکسپریشن ہے. آپ کا اخلاق جتنا بھی اچھا ہو، آپ دیکھتے ایسے گھور کے ہیں تو بندہ تو ڈر جائے گا نا. تو اخلاق کا سب سے پہلے حصہ ہے طلاقت الوجہ، اور دوسرا ہے لین الکلام. لین الکلام، نرم لہجے. ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ حق ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے. کڑوا نہیں ہوتا، آپ کا انداز کڑوا کرتا ہے. تو بہت خوبصورت انداز سے بات کی جا سکتی ہے. قول لہ قولا لینا. تو پہلا ہے طلاقت الوجہ، اور دوسرا ہے لین الکلام، اور تیسرا ہے بذل المعروف. بذل المعروف، فائدہ پہنچانا لوگوں کو جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں، اپنے علم سے، مال سے، فائدے سے، منصب سے، عہدے سے، عزت سے، قلم سے، زبان سے، شفاعت حسنہ سے. سہل اور لین ہوں آپ. اور چوتھا ہے کف الاذی. کف کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. اس میں عفو بھی آ جائے گا، اس میں عفو بھی آ جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا اخلاق اچھا ہے. پھر ہمارا اخلاق اچھا ہے. طلاقت الوجہ، لین الکلام، بذل المعروف، کف الاذی. بارک اللہ فیکم. نعم. وحقیقتہ المبادرۃ الی امتثال ما یحبہ اللہ بطیب نفس وانشراح صدر. خلاصہ یہی ہوگا خلق عظیم کا، خصوصاً دین کے معنی میں جو اللہ نے کہا اس کو مان لیں، جو اللہ نے کہا اس کو مان لیں. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اٹھایا کہ شرح صدر کے ساتھ جو دین پہ عمل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، یا جس کا دین پہ عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا اور زبردستی پھر بھی کر رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ شرح صدر اس کا تو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی چلیں اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. اس کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے یا اس کو جو شرح صدر کے ساتھ کرتا ہے؟ اختلاف العلماء. دلیل بھی آ گئی ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل لگتا ہے اور پھر وہ کر رہا ہے.
इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत खूबसूरत तत्बीक दे दी है, आपका इख्तिलाफ ख़त्म कर दिया इमाम साहब। इमाम साहब ने फरमाया कि मेहनत के लिहाज से जो ना चाहते हुए भी अपने ऊपर जबर करके दीन पे अमल करता है, इसको दोहरा अजर मिलता है, एक अमल करने का, एक अपने ऊपर जबर करने का। लेकिन दिल की कैफियत, खुलूस, अल्लाह के मोहब्बत और कुर्ब के लिहाज से जो शरह सदर से अमल कर रहा है उसको ज़्यादा सवाब मिल जाता, उसको ज़्यादा अजर और सवाब मिल जाता। ठीक हो गया ना? तफद्दल। अहसनल्लाहु इलैकुम। क़ाल रहिमहुल्लाहु तआला वअम्मा बयानु अन्न हाज़ा कुल्लहु फ़ी वसिय्यतिल्लाहि फ़हुव अन्न इस्म तक़वल्लाहि यजमअु फ़िअल कुल्लि मा अमरा अल्लाहु बिहि ईजाबन वइस्तिहबाबा वमा नहा अन्हु तहरीमन वतंज़ीहा वहाज़ा यजमअु हुक़ूक़ अल्लाहि व हुक़ूक़ अल-इबाद। لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه. قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قيل وما أكثر ما يدخل الناस النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत के अंदर अखलाक भी आ गया था, अखलाक भी आ गया था। तो आपने अखलाक का जो अलहदा तज़किरा किया है ये मिन बाबी ज़िक्रिल ख़ासी बअदल आम है कि चूँकि तक़वा का एक माना बाज़ दफ़ा सिर्फ बचना होता है गुनाहों से, तो ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह के नबी इस्लाम ने अलहदा से अखलाक का तज़किरा कर दिया। नाम वफ़ी सहीह अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा फजअल कमालल ईमान फ़ी कमाल हुस्निल खुलुक़ ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ما يعقبه. جزاك الله بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहली ये वसीयत की इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्तुम। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द ने जो वसीयत का मुतालबा किया था, तो इमाम साहब ने कितनी वसीयतें की हैं? उसका चार चीज़ों के बारे में सवाल था। आप में से कोई हमारे प्यारे नौजवान शेख साहब बताएंगे वो चार कौन कौन सी हैं और उनमें से कितनी हमने पढ़ ली है? जी
ما فیہ صلاح دینی و دنیائی، پہلا انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا جی علم کے بارے میں کیا سوال تھا خصوصاً اس کا؟ کوئی ایسی کتاب جو زیادہ مفید ہو، یہ تھا نا جی۔ تیسرا انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ کنہوں نے پوچھا تھا ویسے امام صاحب سے؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال کیا تھا بیٹے؟ باقی ساتھی نہیں بولیں گے، کوئی پریشان نہیں ہونا، ایزیلی ریلیکس ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں جی۔ کوئی اور ساتھی بتا دے، اگر بھول رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور ساتھی بتا دے گا۔ ظہیر بیٹے آپ بتائیں۔ فرائض کے بعد نیک اعمال کون سا اچھا ترین ہے، اور چوتھا معیشت کے بارے میں۔ تو ہم نے کس سوال کا جواب ابھی تک پڑھا ہے؟ پہلا سوال۔ تو ان کے پہلے سوال کے جواب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کون سی حدیث پیش کی؟ اتق اللہ۔ تو ابھی اس کی وضاحت چل رہی ہے، اس کے حوالے سے تقوی کے 5 معنی ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ کی۔ یہ بہت ہی عظیم ترین عبارت ہے۔ وَتَفْصِيلُ أُصُولِ التَّقْوَى وَفُرُوعِهَا لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْمَوْضِعُ۔ تقوی کے اصول و فروع کی وضاحت اس مقام پہ ممکن نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا الدِّينُ كُلُّهُ۔ تقوی کہ جب شاخیں، برانچیں اور اس کی جڑیں پھیلتی ہیں تو پورا دین بنتا ہے۔ لَكِنْ يَنبُوعُ الْخَيْرِ وَأَصْلُهُ إِخْلَاصُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ عِبَادَةً وَاسْتِعَانَةً، لیکن تقوی کا سر چشمہ اور اس کی جڑ اخلاص ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اصل میں یہ ایک سوال بھی ایک بیٹے نے بھیجا ہوا ہے، انسان اپنے اندر تقوی کیسے پیدا کر سکتے؟ تقوی کے جو اصول ہیں وہ عبادات قلبیہ ہیں، کیونکہ تقوی کا اصل محل انسان کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کا محل بھی انسان کا دل ہے، اور اس کے بعد اعمال۔ قبولیت اعمال کی بنیاد بھی انسان کی دلی کیفیت ہے، اور اعمال کا ثواب اور اس کے درجات بھی انسان کی دلی کیفیات پہ ہے۔ جنت کے مقام و مرتبہ اور اس کے درجات بھی انسان کی دلی کیفیات پہ منحصر، بلکہ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے جامع العلوم والحکم میں انما الاعمال بالنیات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو باقی صحابہ سے فائق اور بلند مقام رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ ظاہری اعمال، صرف ظاہری اعمال نہیں، کیونکہ زکوٰۃ و صدقات میں جناب صدیق سے کئی حوالوں سے ہمیں جناب عثمان غنی کا مقام کئی مقامات پہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ قراءت قرآن میں ابی ابن کعب بہت آگے ہیں، زہد میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا خاص مقام ہے، حلال و حرام میں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ تو امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر جو دوسرے صحابہ سے فائق اور برتر مقام رکھتے ہیں تو بشیء وقر فی قلبہ، کوئی ایسی دل کی کیفیت تھی جو صرف اللہ نے صدیق ہی کو دی تھی۔ ان کا ایمان، اخلاص، توکل، انابت،
رجوع الی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف و خشیت، اللہ پہ یقین. تو یہ تقویٰ کے اصول ہیں جہاں سے یعنی اس کی جڑیں دل میں ہوتی ہیں. تو ان دلی کیفیات سے پھر اس کی وجہ سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے، وہ بھی تقویٰ کا حصہ ہوتے ہیں. اور تفصیل اصول التقوی وفروعها لا يحتمله هذا الموضع. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو دل کے موضوع پر ہمارے سلف صالحین نے لکھا ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے خوبصورت امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا. اور جو امام ابن قیم نے لکھا ہے اس میں عظیم ترین مدارج السالکین ہے، بالخصوص تو دل کے احوال اور مقامات کی جو اس میں خصوصی تفصیلات ہیں کا اپنا ہی ایک مقام ہے. موجودہ دور میں شیخ تویجری کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فقہ القلوب کے نام سے، 4 جلدوں میں، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے فقہ القلوب. فقہ القلوب شیخ السبت کی کتاب ہے اعمال القلوب، اس کا بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. عامت الناس کے لیے شیخ صالح المنجد کے محاضرات اچھے اور خوبصورت ہیں. انہوں نے محاضرات دیے تھے، اس کو تفریح اور تصویر کی ان کے شاگردوں نے، چھوٹے چھوٹے کتابچے بنے، پھر انہوں نے اس کو جلد میں چھاپ دیا 2 جلدوں کے اندر. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے. دل کی اصلاح اور دل کا بگاڑ، غالباً اس نام سے شیخ دراوی صاحب حفظہ اللہ نے کیا. شکر رحمان شاہ صاحب دراوی. تو ہمیں اس پہ مطالعے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف مطالعے کا موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں تفکر کا اور نیک لوگوں کی صحبت کا بھی موضوع ہے. اس کے ساتھ ساتھ وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله لكن ينبوء الخير وأصله. پہاڑی علاقہ کس نے دیکھا ہوا ہے آپ نے سے؟ چشمے بھی دیکھے ہوں گے. تو چشمے بہت دور دور تک بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے چشمہ نکلتا ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے. جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو ینبوع کہتے ہیں. ینبوع الخیر واصلہ اخلاص العبد. ان ساری نیکیوں کا چشمہ جو ہے یعنی تقویٰ کے اصول دل میں ہے. اصول دل میں ہے، وہ اخلاص ہے، وہ یقین ہے، وہ توکل ہے، وہ خوف ہے، وہ خشیت ہے، وہ محبت ہے، وہ رجا ہے، توکل ہے، انابت ہے. اور پھر ان سب کا جو چشمہ ہے وہ اخلاص ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. الاخلاص في العبادة والاخلاص في الاستعانة كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه عليه توكلت وإليه أنيب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. اس درجے کا اخلاص کہ انسان اپنا دل مخلوقین سے ایسے منقطع کرے، نہ مجھے ان سے کوئی فائدے کی امید رہے، نہ ان کی خاطر کام کرے، بلکہ اس کا مطمع نظر اور منتہا و مقصود صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہے. والد گرامی رحمہ اللہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کثرت سے پڑھتے تھے اور فرماتے ہوتے تھے کہ یہ میں نے حضرت
غزنوی رحمہ اللہ ان بزرگوں سے سیکھیے. اللہم انت مقصودی و رضاک مطلوبی، اللہم انت مقصودی و رضاک مطلوبی. سادہ الفاظ. و رضاک مطلوبی یہ مختصر ہے. ویسے نبی علیہ السلام کی دعائیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ جب رات کے وقت تہجد میں جو دعائیں آپ پڑھتے تھے، صرف اگر آپ وہ دعائیں دیکھ لیں جو حصن المسلم کے اندر ہیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اللہم انت الملک وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. اور اسی دعا میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. تو الاخلاص پہ بھی ہمیں مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ علم پہلی منزل ہوتی ہے اس چیز تک پہنچنے کی. تو ہم نے عموماً ان چیزوں کے اوپر مطالعہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں کیا ہوتا، اس کو گہرائی سے دیکھا بھی نہیں ہوتا. میں نے جو اس موضوع پہ تھوڑا بہت غور کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اخلاص کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کی طرف جیسا کہ امام صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے، کسی سے فائدہ ملنے کی توقع ہوتی، لالچ ہوتی، شاید وہ میرا یہ کام کر دے گا. تو اگر اس لحاظ سے انسان اپنے آپ کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا چاہتا ہے تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ سب خزانوں کی چابیاں اور سب انسانوں کے دلوں کے ہاتھ تو اللہ کے پاس ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان لالچ رکھ رہا ہوتا ہے، مجھے وہاں سے کوئی مال مل جائے گا، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی. تو انسان اپنی نگاہ کو اگر اس طرف کر دے کہ مجھے اس نیکی سے اتنا بڑا آخرت کا ذخیرہ ثواب اور اجر مل جائے، پھر بھی اخلاص کی طرف سفر شروع ہو جائے. یا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو جائے گی، میری شہرت ہو جائے گی. قابل غور چیز یہ ہے اگر یہاں ہم مشہور ہو بھی جاتے ہیں اور قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اللہ ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں کہ اس نے اس مقصد کے لیے کیا تھا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن میرے پاس ثواب کوئی نہیں ہے، تمہیں بتانا چاہتا تھا بتا دیا. تو جب انسان ان چیزوں پہ غور کرے گا، اس کے لیے مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. تو تقویٰ کے اصول کے لیے بھی سب سے بنیادی چیز یہی ہے. دیکھیے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو اسلام کی اور دین کی عبادات ہیں یہ ساری ہی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، بشرطے کہ ان کو ان کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. بعض وہ ممکن ہے 20-25 سال بھی لگ جائیں، وقت تو لگ جاتا ہے. والد گرامی رحمہ اللہ ایک دو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اب جا کے عبادت کی لذت آنا شروع ہوئی ہے اور اب سجدہ نہیں ہوتا. تو زندگی بھی لگ جاتی ہے بعض دفعہ.
لیکن انسان کو چلتے رہنا چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات تقویٰ پیدا کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں بھی اخلاص ہو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس سے تزکیہ ہوتا ہے انسان۔ روزہ تقوی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج بیت اللہ، یعنی دین کے سارے ارکان ہی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے بہت بنیاد ہے، بڑی بہت اہم بنیاد ہے۔ اس لیے اہل علم نے تو ارکان اسلام کا ایک مقصد بھی لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اس میں شرح فہرست ایک چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر، اس سے بھی انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ناصر فرماتے ہیں اس میں پھر جو قلبی عبادات ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد ان میں سے خصوصاً اخلاص اور ان سب کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے دعا، جس سے ہم بہت زیادہ غفلت اختیار کرتے ہیں۔ شیخ العثیمی جو ماشاءاللہ ان متون اور حلقات کے ایک لحاظ سے عرب دنیا میں بہت بڑا نام ہے، وہ اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز پہ فکر اور غور کر لینا چاہیے کہ جب آپ اس دورے میں آئے تھے تو کیا آپ نے اللہ سے دعا کی تھی؟ کہ اللہ اس دورے کو میرے لیے نافع بنا دے؟ اور کیا آپ جب اس مجلس میں آج آپ آئے تھے تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ یا اللہ جو آج کی مجلس ہے اور جو بھی تیرا بندہ پڑھانے آ رہا ہے اور جو بھی میرے ساتھی ہیں، یا اللہ مجھے ان کے علم سے بھی فائدہ دے دے اور مجھے ان پہ باتوں کی توفیق بھی دے دے اور میرے اندر اخلاص بھی پیدا کر دے اور علم نافع مجھے نصیب فرما دے۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی سمجھ لیں اس کے کام ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک دعا کی جو عزت ہے اس کا اپنا ہی خاص مقام ہے۔ اور بعض صلی صالحین تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، مجھے اس مانگنے کے اندر اتنی لذت آتی ہے کہ مجھے خیال ہونے لگتا ہے وہ چیز نہ بھی ملے، یا اللہ یہ دعا کی لذت مجھے نصیب کیے رکھنا۔ تو دعا بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو تقویٰ کے کچھ اصول ہیں اور پھر فروع ہیں۔ ایک وہ تقسیم ہے جو بعض صوفیاء اور اس قسم کے گمراہ لوگ کرتے ہیں اور پورے دین کو اصول اور فروع میں بانٹ کے پھر فروع کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، لیکن عبادات کی قلبی کیفیات کے اوپر توجہ کرنا یقیناً وہ دین میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ دل کے اوپر ہی خیر و شر کے اصل مار کے لڑے جاتے ہیں اور ہر وقت اس کے اوپر واردات قلبیہ کی ایک کیفیت رہتی ہے، کچھ شیطان کی طرف سے اور کچھ فرشتوں کی طرف سے۔ وَذَلِكَ بِمُلَازَمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ فِي كُلِّ مطلوب، ہر مطلوب کے اندر بندہ دعا کرے، ہر چیز میں دعا کرے، عادت ہی بنا لے دعا کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے ہی بھری پڑی ہے۔ سوتے ہوئے دعا، اٹھتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے دعا، باہر نکلتے دعا، مسجد میں داخل ہوتے دعا۔ آپ کی زندگی کی سب سے مشکل ترین رات بدر کی رات ہے، جب آپ نے پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے صبح ان کو میدان کے اندر اتارنا تھا، اور ساری رات اب اللہ سے دعا ہی تو کرتے رہے۔
تو دعا علم کے لیے بھی بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور ہر کام کے لیے۔ والعمل له بكل محبوب ومن احکم هذا، اور جو اس کے اندر پختگی حاصل کر لے، ایکسپرٹ ہو جائے اور اس پہ محنت کر لے۔ امام صاحب کے الفاظ کتنے گہرے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اپنی زندگی میں انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہو۔ ان کے الفاظ سے یہ چھلک رہا ہے، فلا يمكن ان يوصف ما يعقبه ذلك، جس بندے کے اندر دل کی وہ کیفیتیں آ جاتی ہیں اور اخلاص آ جاتا ہے اور دعا اس کو مل جاتی ہے، دعا کی توفیق، امام صاحب کہتے ہیں پھر ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ جو اس کے نتائج ہیں ان تین چیزوں کے، تقویٰ کے اصول و فروع اس کو مل جائیں، اور ہر محبوب کام اللہ کے لیے کرنے بھی لگے اور دعا بھی اس کو مل جائے، تو پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ نعم تفضل، یہ پہلی نصیحت پوری ہو گئی، اب دوسری شروع ہو رہی ہے۔ جی أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. بارک اللہ۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتایا جائے جو فرائض کے بعد سب سے افضل ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یختلف باختلاف الناس فیما یقدرون علیہ، سب سے افضل انسان کے لیے کیا ہے، اسے کس شعبے میں جانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، یہ لوگوں کی صلاحیت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ وما يناسب اوقاتهم، اور اوقات کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، یعنی کس وقت کون سا عمل افضل ہے، یہ ایک فرد سے ایک فرد تک، پرسن ٹو پرسن بھی ایک جیسا نہیں، ویری کرتا ہے، اور ایک ہی بندے کے لیے کون سا عمل افضل ہے یہ بھی ویری کرتا ہے، اس میں بھی تنوع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر کمیونیکیشن کی اچھی سکل ہے تو اس کے لیے دعوت و تبلیغ زندگی کا سب سے افضل عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تدریس کی صلاحیت رکھی ہے اور وہ مدرس بن جاتا ہے تو عظیم ترین اس کے لیے عمل ہے۔
اس کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے تو وہ عمل اس کے لیے افضل ہے، لیکن جو دعوت کا کام کر رہا ہے یا تدریس کا کام کر رہا ہے، ہر وقت اس کے لیے دعوت اور تدریس افضل نہیں ہے۔ جس وقت اس کا دل ذکر کو چاہ رہا ہے اور اس کے دل میں انابت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس وقت اس کے لیے دعا کرنا افضل ہو جائے گا۔ یعنی اوقات کے لحاظ سے بھی افضل عمل مختلف ہو جاتا ہے، اور افراد کے لحاظ سے بھی افضل عمل مختلف ہو جاتا ہے، اور اوقات انسان کے اپنے اوقات اور اس کے اندر دلی کیفیات اس لحاظ سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ کسی وقت میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جس وقت میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس کے لیے وہی عمل افضل ہوگا۔ شیخ عثیمی نے اس کی شرح میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، میرے دل کو بہت لگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر مزید غور کیا جائے تو شاید اس سوال کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جو آپ کو جس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو، آپ کے لیے وہی عمل افضل ہے۔ دوسرے لفظوں میں امام تیمیہ نے بھی یہی فرمایا، ذکر سے کو جس مفہوم اور وسعت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، یقیناً اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ تو کس کے لیے کیا افضل ہے، کس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کس نے کس میدان کے اندر جانا ہے، امام تیمیہ نے آج ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اپنی صلاحیت کو دیکھو، اپنی صلاحیت کو دیکھو، اور وقت کی ضرورت کو بھی دیکھو، وقت کی ضرورت کو بھی دیکھو، اور اس کے مطابق اپنے فیلڈ کا، اپنے لیے کام کا، میدان عمل کا انتخاب کرو۔ بعض دفعہ میرا خیال ہے اپنے آپ کو دریافت کرنے میں بھی انسان کو بڑے سال لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اپنے اساتذہ سے انسان رہنمائی لے سکتا ہے، مشائخ سے رہنمائی لے سکتا ہے، مشائخ میں سے وہ خصوصاً جو نفسیات کو، صلاحیتوں کو سمجھنے والے ہوں، جن کے پاس آپ نے زیادہ وقت گزارا ہو، تو ساتھ جی آپ کے خیال میں میرے اندر زیادہ کس فیلڈ کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ انسان کو اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو امام صاحب کا جواب کتنا جامع اور خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، اور نبی علیہ السلام کے جوابات بھی اسی حوالے سے ہیں۔ کسی موقع پہ آپ نے افضل عمل کا کیا جواب دیا ہے، کسی موقع پہ کسی افضل عمل کا کیا جواب دیا ہے، کسی موقع پہ آپ نے کیا جواب دیا ہے، تو ان سب کی تطبیق بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ جَوَابٌ جَامِعٌ مُفَصَّلٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، اس میں ایسا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا جو ہر ایک کے اوپر ہی کے لیے قابل عمل ہو۔ لیکن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، لیکن ایک عمل جو سب کے لیے قابل عمل ہے وہ ذکر اللہ، وہ ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں خصوصاً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے آگے بیان کیا۔ اب ذکر اللہ کے اندر انہوں نے 2 احادیث بیان کی ہیں، سبق المفردون، سبقت لے گئے، یعنی یہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو جس عمل کے ذریعے سے انسان آگے نکل گیا ہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ اور دوسری یہ انہوں نے حدیث پیش کی، الا انبئکم بخیر اعمالکم فازکاها عند ملیککم، سب سے بہتر بھی ہے، سب سے زیادہ پاکیزگی کا باعث بھی ہے، سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا بھی ہے۔ سونے اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس سے بھی بہتر ہے، اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، وہ عمل اللہ کا ذکر۔ والدلائل القرآنیہ والایمانیہ بصرا وخبرا ونظرا علی ذلک کثیرا۔ عقلی دلائل، آفاقی دلائل، انفسی دلائل، یعنی انسان
جس بھی لحاظ سے غور کرے گا تو اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ ذکر اللہ کے اندر اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ کم از کم جو ذکر ہے کہ جو معصور اذکار ہیں امام کائنات علیہ السلام سے، ان کی پابندی کی جائے، اور معصور اذکار میں صبح و شام کے اذکار، سونے کے اذکار، سونے سے اٹھنے کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، اور الاذکار المقیدہ، 4 قسمیں امام صاحب نے بیان کر دی۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اذکار، ان کی طرف ترغیب قرآن مجید میں ہے۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل من آناء اللیل فسبح۔ ایک دوسری آیت تھی میرے ذہن میں ظہیر بیٹے، یہ والی، اس میں ایگزیکٹ یہی محسوس ہوتا ہے کہ خصوصاً صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، جی یہی ہے، یہ والی فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود۔ قبل طلوع الشمس صبح کے اذکار، قبل الغروب شام، ومن اللیل سونے کے اذکار، وادبار السجود، نمازوں کے، ان کی خصوصاً پابندی، ان کی خصوصاً پابندی، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، نیند سے بیدار ہونے کے اذکار، اور نمازوں کے بعد کے اذکار۔ وہ نیند والے ایک حصے پہ آپ رکھ لیں تو یہ 4 ہی ہیں جن طرف قرآن مجید بھی خصوصی طور پہ اشارہ کر رہا ہے، والاذکار المقیدہ، اور اس کے علاوہ جو مخصوص اوقات، مخصوص اعمال کے اذکار ہیں ان کی پابندی، کھانے کے، پینے کے، لباس کے، جماع کے، گھر میں داخل ہونے کے، مسجد کے، خلا کے، بارش کے، بجلی کے۔ اور اس بارے میں مستقل کتابیں موجود ہیں جس میں عمل الیوم واللیلہ کے نام سے ائمہ نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام ابن سنی رحمہ اللہ کی عمل الیوم واللیلہ اسی نام سے ہے۔ امام نووی کی الاذکار بہت خوبصورت ہے۔ امام ابن تیمیہ کی اپنی کتاب، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی الکلم الطیب الوابل الصیب، تو ایک پورا ذخیرہ ہے امت کے پاس۔ تو ہر موضوع کے اوپر ہمارے ائمہ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں بھی قابل غور چیز یہ ہے کہ اذکار بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں غور کم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جدید دور کے شیخ اور محدث شیخ عبدالرزاق البدر، ان کی کچھ کتابیں جس میں اذکار کے اندر تأملات ہیں اور غور و فکر ہے، وہ بہت خوبصورت چیز ہے اور خاصے کی چیز ہے۔ مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا کہ میں لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، ظہیر کو شیئر کرتا ہوں۔ فقہ الادعیہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر۔ فقہ الادعیہ بیٹا بتا رہے ہیں، فقہ الادعیہ الاذکار۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.